آپ کے دباؤ کو برداشت کر پائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیاں تو ہر حال میں 3 ہفتوں کے اندر تحلیل کرنی ہی کرنی ہے۔ دیکھیں، جب 26 کو عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا تو 28 تاریخ کو میں نے کہا تھا کہ یہ فیس سیونگ ہے۔ یہاں پہ کہا گیا تھا کہ نہیں اصولی سیاسی فیصلہ ہے، بالکل کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک فیس سیونگ تھی اور ان کے گلے پڑی۔ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ارادے باندھتا ہوں توڑ دیتا ہوں، یہ تو فیصلے کر کے پھنس گئے میں۔ اور بات کیا ہوئی تھی جی کہ چودھری پرویز الہی نے دے دیا۔ اب کے پی میں جو انہوں نے ایک ایڈوائزر انفارمیشن کے رکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مزہ نہیں آئے گا اگر صرف اسمبلی کے پی کی ٹوٹی، پنجاب اور یہ ہوگی تو پریشر ہوگا۔ ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے کہ ایک تو چیف منسٹر نگران جو ہے وہ ان کے کنسنسس سے نہیں آئے گا، دونوں صوبوں کا الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا، پھر نگران حکومتیں گورنر بنائیں گے اور پھر کیا پتہ وہ سٹے ہو جائیں کہ ابھی الیکشن موجودہ حالات میں، اقتصادی حالات میں کہ جی 5-6 مہینے بعد جنرل الیکشن آ رہے ہیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں خان صاحب کو بتا دی گئی ہیں، چودھری پرویز الہی نے بھی بتا دی ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں ان کے لوگوں نے بھی بتائے۔ وہ جو فواد چودھری صاحب آتے ہیں نا کہ دھمکی دینے کے لیے کہ جی توڑ دیں گے، ارادہ باندھ لیا فیصلے کے بعد، وہ جو فیصل اس دن کہہ رہے تھے کہ پہلے فیصلہ کر لیا پھر ارادہ کر لیا۔ وہ ارادہ جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے جب ملتے ہیں نا لوگوں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں بس آپ ارادہ کریں، بس ٹھیک ہے اللہ اس میں نصرت دے گا۔ تو یہ ارادے اسی طرح کے ہیں، فیصلے کرنے ہیں، توڑیں نہیں، فارغ کریں، جائیں الیکشن بھی ڈیٹ دیتے ہیں، میں توڑ دوں گا، میں بنا دوں گا، کہانیاں بنا رہے ہیں بیٹھ کے، گونگلوں سے مٹیاں جھاڑ رہی ہیں۔ وہ جو رانا ثناء اللہ نے لاہور میں بیٹھ کے ان کی گت بنائی ہے، پولیٹیکلی تو اسے گت بنانا ہی کہیں گے نا کہ توڑو جناب، ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ روز کہتے تھے جی وہ نون بھاگ رہی ہے، پہلے کہتے تھے جی اسمبلیاں توڑ دی تو ہم الیکشن کرا دیں گے، اب یہ بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے تو اعلان کر دیا۔ بھائی اب آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ مشاورت کا عمل تو آپ کو پہلے کرنا تھا، آپ نہیں کر سکے، آپ پھنس گئے۔ آپ دیکھیں، میں 2 چیزیں چھوٹی چھوٹی سی ان دنوں میں آئی ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ کے جج جناب منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا، جو میں کہتا تھا نا ڈی چوک میں سب کو بیٹھنا پڑے گا، انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو آرمی چیف کے حوالے سے کہا کہ سنا ہے بڑے ٹھیک آدمی ہیں کہ وہ اپنے ادارے کو ٹھیک کریں، ہم اپنے طور پہ کریں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تجویز دی کہ سب کو بیٹھنا ہوگا، سارے پاکستان کے ادارے اور اوپن بیٹھنا ہوگا۔ میں یہی بات کئی دفعہ کہہ چکا کہ ڈی چوک میں ان سب کو بٹھائیں، ساری سیاسی جماعتوں کو بٹھائیں، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے۔ یہ ڈھک چھپ کے جو گیم کرتے ہیں اس میں صرف اور صرف اپنے فائدے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ڈھک چھپنے کی بات، چھوٹی سی بات، ٹائم مجھے پتہ پھنس گیا ہے۔ شبر زیدی صاحب کا ایک انٹرویو آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، انہوں نے فاروق حبیب کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ فیصل آباد سے وزیر جو سٹوڈنٹ لیڈر تھے، انہوں نے جب ہم نے ٹیکس چور پکڑے ان کو چھڑانے کے لیے آگے، ہم نے جب کے پی میں تمباکو لوگوں کو پکڑا کہ یہ لوگ صحیح نہیں شو کر رہے، تو کے پی کے وہاں سپیکر کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ بڑی بھاری کم شخصیت اور 20 ارکان پارلیمنٹ آگے کہ جناب ان کو آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا۔ تو کہانی اور حقیقت یہ ہے ساری عمران خان صاحب کی، وہ گھڑی چھڑی کو چھوڑ دیں، فیصلہ کہیں پہ بھی نہیں کر سکے۔ آج ہم پھنسے ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جب وقت تھے فیصلے کرنے کے، نہ گیس خریدی، اس وقت مہنگا پیٹرول خریدتے رہے، ندیم بابر وغیرہ جن کو انہوں نے رخصت کیا، سب اپنے اپنے پیسے بنا کے یہاں سے چلتے گئے۔ آج یہ بھگت رہی ہے نون جو شہباز شریف نے مانا ہے کیونکہ حکومت ایسے وقت میں لی، لیکن یہ سارا کام ایسے نہیں ہے کہ انہی کو آپ کہہ دیں۔ جی ایاز صاحب، پارٹی کے اندر ظاہر دباؤ برداشت نہیں کر پائیں گے، آپ اپنی بات